بس اتنی بات ہے. ہم ایک بات کہتے ہیں تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت. بات کہتا ہوں اچھا ہوا مسلمان اور 14ویں 15ویں صدی کے مسلمان تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت کے موافق قدروان نہیں دین شاہبازی. بات کہتا ہوں اچھا ہے مسلمانوں کو بدلیا نہ اپنی فلیکسیبل قسم کی شریعت اور دین بھی بدل لیا ہے اور نہیں یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے. میں نے کہا ہے یہ مولویوں کا دین نہیں ہے, یہ پیروں کا دین نہیں ہے, یہ جناب قاریوں اور حافظوں کا دین نہیں ہے, یہ دین رسول اللہ کا ہے. یہ دین رسول اللہ کا ہے اور بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. یہ دین حضور کا ہے اور ہم اس کے چوکیدار ہیں. ہم اس کے ہم ٹھیکیداری کا ہم نے کبھی وعدہ نہیں کیا. ہم یہ چوکیدار ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ڈیوٹی لگا کر گئے. حضور نے حدیث سے بیان فرمائی فقال متقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. حضور نے بنی اسرائیل کے علماء کی بیان کی. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کی قوم گناہوں میں مبتلا ہو گئی اور ان کے علماء نے ان کے جناب بڑوں نے منع کیا. قوم باز نہ آئی اور ان کے جناب جو مجتہدین تھے, جو علماء تھے, جو شیوخ تھے, وہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہو گئے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ ایک جانب علماء حق بیان کر رہے ہوں اور دوسری جانب قوم کے ساتھ مل کر قوم کی بدیانتیوں میں اور جناب ان چیزوں میں شامل ہو جائیں, پھر ان کی حق بات میں اثر نہیں رہے گا. ان کی حق بات میں اثر نہیں رہے گا. انہوں نے فرمایا قوم کو علماء نے منع کیا, بنی اسرائیل کی قوم کو, قوم باز نہ آئی. قوم کو منع کیا, باز نہ آئی قوم. وہ ان کے علماء بھی اس قوم کے ساتھ مل گئے اور ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اسی قوم کی طرح ہو گیا. فجلس رسول اللہ کہتے ہیں جب حضور نے اپنی امت کے علماء کی باری کی نا تو امام الانبیاء ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضور نے 3 بار قسم اٹھائی. اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. انہوں نے اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی کو ہاتھ سے پکڑ کے روکنا ہے. بھائی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب بھی حق والے ہاتھ سے برائی کو روکیں گے قیامت تک نام ان کا ہی رہ جائے گا. امام احمد بن حنبل, کون نہیں جانتا احمد بن حنبل کا نام؟ امام احمد بن حنبل کے ساتھ جن لوگوں نے تاریخ کا آغاز شروع کیا خلیفہ کے خلاف, اس نے کہا قرآن مخلوق ہے, آپ نے کہا صفت قدیم ہے. جب آپ نے جناب تاریخ کا آغاز شروع کیا تو تقریباً کہتے ہیں 1.5 لاکھ علماء احمد بن حنبل کے ساتھ تھے. لیکن اس وقت کے حاکم اور خلیفہ نے بھی یہی کہا, جو غلام نے آپ خلیفہ تھا, جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتا تھا, اس نے یہ کہا کہ میں تمہاری جائیدادیں ضبط کر لوں گا, میں تم پر فوج شیڈول لگا لوں گا. میں جدید زبان میں بات کر رہا ہوں, قانونی زبان. اس وقت کے پاس اس نے کہا میں تم پر فوج شیڈول لگا لوں گا, تم پر جناب میں پرچے کر دوں گا, تم پر میں فلاں کر دوں گا, تمہاری جائیدادیں پوری کر دوں گا, سارا کچھ کر دوں گا. کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل پھر اکیلے رہ گئے. 4 رہ گئے, 4 میں سے 2 شہید ہو گئے, پھر احمد بن حنبل رہ گئے. ایک نے لکھ کر دے دیا کہ جناب رخصت کی حدیث آ گئی کہ مشکل وقت آ گیا ہے, اب نہیں ہم کھڑے ہو سکتے. لیکن آپ آج دیکھ لیں ان جنہوں نے رخصت کا راستہ اختیار کیا ان ساروں کا تاریخ نام نہیں جانتی. تاریخ ایک بندے کا نام جانتی ہے جسے احمد بن حنبل ہے. حق کی ایک اپنی پاور ہے اور یہ نہیں کہ حق کے لیے مشکلات نہیں آتی. حق تو حضرت فاروق اعظم ایسے کر کے اپنی داڑھی کو پکڑ کر, ایسے حضرت فاروق اعظم ایسے کر کے داڑھی کو پکڑ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہیں اے حق تو نے عمر کے یاد نہیں چھوڑے, اے حق تو نے عمر کے یاد نہیں چھوڑے.